کسی کے گھر بھی ایسی اولاد پیدا ہو سکتی ہے، کسی ایم پی اے ایم این اے کسی منسٹر کے گھر بھی ایسی اولاد پیدا ہو سکتی ہے. اب وہ اس کو باہر تو نہیں پھینک سکتے. یہ ایک مجبوری ہوتی ہے، ماں باپ کا دل نہیں کرتا ہم اپنی اولاد کو باہر پھینکیں یا بھیجیں. ہم ملتے ہیں ان کو جا کے، کبھی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد جاتی ہیں، مہینے بعد جاتی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، ہمارا اللہ پاک اوپر بیٹھا ہمیں دینے والا ہے. لیکن یہ جو کرتے ہیں عوام ہمارے ساتھ کرتی ہیں، ہم فنکشنز پہ جاتے اس طرح جاتے، بری نگاہ سے دیکھنا، ان کو اس طرف مائل کرنا. مہینے کا ہم لاکھ روپے بھی 2 لاکھ بھی کما لیتی ہیں، 3 لاکھ بھی ہم کما لیتی ہیں مہینے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ایڈن پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کا اپنا میزبان عبدالرافع آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، پاکستان کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے جو پہلے کے حالات اور واقعات تھے وہ اب تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اور ٹرانسجینڈرز کا جو مقام ہے ان کو اب دیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ایک ٹرانسجینڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ آیا کہ جو میں نے بات کی ہے اس کے اوپر عمل ہو رہا بھی ہے کہ نہیں ہو رہا. کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ بلی خان. اچھا جی بلی صاحبہ، سب سے پہلے یہ بتائیے گا، جس طرح میں نے کہا کہ آج کل کے دور میں جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے پہلے بڑی جہالت پائی جاتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ سلسلہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کیا یہ جو معاشرے کے اندر یہ چیز ہے یہ دکھائی بھی دے رہی ہے یا پھر صرف یہ باتوں کی حد تک ہے؟ جسٹ میرا کہنا تو یہ، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، یہ جسٹ ایک باتوں کی حد تک ہی ہے. بات کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، لیکن اس پہ عمل کوئی بھی نہیں کرتا. اکثر ٹرانسجینڈر دیکھیں جن کے یہ کام نہیں ہے، کرونا کی وجہ سے یا لوگوں کے تنگ آنے کی وجہ سے یہ رات کو ریڈی ہوتی ہیں، مارکیٹ میں چلی جاتی ہیں، شہروں پہ گھوم رہی ہوتی ہیں، مجبور ہو کے وہ روزی کما رہی ہوتی ہیں. تو لیکن یہ کہہ دیتے ہیں ٹرانسجینڈر کو یہ فیسلٹی دی جائے گی، یہ کیا جائے گا، ان کے لیے یہ کیا جائے گا. کچھ بھی اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. جسٹ یہ دکھانے کی حد تک یہ عمل ہو رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کریں. ہمارے پاس تو ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا، نہ کسی نے کچھ پوچھا کہ ہم لوگوں سے کرونا میں ہمارے حالات کس طرح کے گزرے ہیں، کس طرح کے نہیں گزرے. کسی نے آج تک ہمارے دروازے پہ دستک کا نہیں پوچھا. نہ کوئی بندہ آیا ہے، نہ کوئی کمپنی کا، نہ کوئی سرکاری بندہ، نہ کوئی کچھ آیا ہے. ہم اپنے سر پہ جس طرح بھی کریں خود کر رہے ہیں. بالکل جس طرح بھی کر رہی ہیں آپ خود کر رہی ہیں. یہ بتائیے گا کہ کرونا کے جو دن تھے ان کے اندر تو ایک عام بندہ بھی ہے، اس کے لیے بھی مشکلات ہو گئی ہیں. تو آپ کا کام جو تھا ڈائریکٹلی ایسا تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ شادیوں وغیرہ پارٹیز وغیرہ پہ جانا ہوتا ہے. تو ان دنوں آپ لوگوں نے کیسے دن گزارے ہیں، کیسے جو ہے وہ آپ نے کمایا ہے اور اپنا پیٹ کو پالا ہے؟ جس اس پہ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. ہمارا کام تو جس ایک فنکشن کے حد تک ہوتا ہے، ایک ویڈنگ پارٹی پہ جانا، شو کرنا، ادھر سے اپنی روزی کمانا. لیکن آپ کو پتہ ہے شادی ہال جو تھے وہ بند تھے کرونا کی وجہ سے، تو کوئی کسی کا پوچھ نہیں تھا. عام جو دنیا دار لوگ ہیں ان کا اتنا برا حال تھا، تو ہم کہاں سے کیا کرتے. یہ تو شکر ہے اللہ پاک کا، کچھ اچھے یار دوست ہیں جو ساتھ تعاون کرتے رہیں، کوئی ہیلپ کرتے رہیں. اللہ کا کرم ہے، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے اچھے دوست دیے ہیں. وہ تعاون کرتے رہے. اور اسی طرح جو جاتے تھے ٹولی شولی گھومتے تھے، اشاروں پہ جاتی تھی مورتیں، یہ ٹرانسجینڈر ریڈی ہوتی تھیں، بازار میں جاتی تھی، اپنی روزی کما کے آ جاتی تھی. تو جو یہ بازاروں میں جاتی ہیں یا پھر اشاروں پہ جاتی ہیں، کیا اس کام کو آپ صحیح سمجھتی ہیں؟ کیا یہ ان کو کرنا چاہیے اخلاقی طور پہ؟ کیا یہ کام ٹھیک ہے؟ اخلاقی طور پہ کرنا تو نہیں چاہیے ان کو، لیکن مجبور ہو کے وہ جاتی ہیں. کسی کا دل کرتا ہے کہ جا کے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے. کوئی 10 روپیز بھی 10 روپے کسی کو دیتا ہے، کوئی نہیں بھی دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے، تو کتنا انسان کا دل دکھتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، ہمارا اللہ پاک اوپر بیٹھا ہمیں دینے والا ہے. لیکن یہ جو کرتے ہیں عوام ہمارے ساتھ کرتی ہیں، ہم فنکشنز پہ جاتے اس طرح جاتے، بری نگاہ سے دیکھنا، ان کو اس طرف مائل کرنا. وہ پھر مجبور ہو جاتا ہے بندہ، وہ ان کو جان بوجھ کے مجبور کرتے ہیں. پھر سارا ڈیبٹ وہ شی میل کے اوپر کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں. ہم خود کسی کو گھر بلانے تھوڑی جاتے ہیں کہ ہمارے پیچھے آئیں یا ہمارے پاس آئیں. یہ خود ہم اس چیز پہ مائل کرتے تو یہ کرتے ہیں نا، ورنہ کس کا دل کرتا ہے کہ برائی کرے یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کس کی شاگرد ہیں اور آپ کی آگے کتنی شاگرد ہیں؟ میں پنڈی والی الماس بوبی، ان کی شیمیل کی ٹرانسجینڈر کی جو ہیڈ ہیں الماس بوبی صاحبہ، میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں. اور میری آگے اسٹوڈنٹس ہیں 10 سے 15. وہ لیکن اپنے اپنے گھروں میں اپنی روزی خود کما رہی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، جدھر مرضی جا کے. میں نے کبھی ان کو سے پوچھا ہی نہیں ہے. میرے پاس بھی آتی جاتی ہیں، لیکن وہ مختلف سٹیز میں جا کے اپنے شو کرتی ہیں، فنکشنز کرتے، اپنی روزی کماتی ہیں.
تقریباً کتنی آمدن آپ کما لیتی ہیں؟ یہ ویسے جو سوال ہے یہ لوگوں سے پوچھنا نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ ہمارے ناظرین کئی جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کے اوپر بڑا انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ کوئی کتنا کما رہا ہے، تو یہ اگر آپ ایکوریٹ فگر ویسے لوگ بتاتے نہیں ہیں، بتا دیں اگر تو بڑا اچھا رہے گا۔ یہ تو حالات کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا، فنکشنز شو ابھی دیکھیں ہفتے میں دل کرتا ہے ہفتے بعد ہمیں ایک فنکشن آتا ہے، ایک مہینے بعد بھی ہمیں پورا مہینہ گھر بیٹھی ہوتی ہیں، روٹین وائز فنکشن آتے ہیں مہینے کا، ہم لاکھ روپے بھی 2 لاکھ بھی کما لیتی ہیں، 3 لاکھ بھی ہم کما لیتی ہیں مہینے کا۔ لیکن اگر فنکشنز وغیرہ نہ ہو جس طرح کہ یہ حالات ہے، مہینے کا 50,000 بھی کما لیتی ہیں، 60,000 بھی کما لیتی ہیں، لیکن پھر گزارا تو کرنا ہے اور 2 ٹائم کی روٹی کھانی اللہ پاک دے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور برے وقت کے لیے بھی پیسے انسان کو بچانے پڑتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آپ لوگوں کے ٹرانسجینڈرس ہوتی ہیں یہ بہت کم جو ہے تعلیم حاصل کرتی ہیں، تو آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے؟ میں صحیح سچ بتاؤں تو میں ایکچولی 2nd ایئر سے بھاگی ہوئی ہوں، میں نے کمپلیٹ نہیں کیا، اپنی فرینڈس کے ساتھ بس ادھر نکل ہی تھی فیمیل ٹرانسجنڈر کی طرف۔ گھر والوں نے تو پڑھانے کی بہت کوشش کی کہ پڑھیں آپ، اچھا کون سی عمر میں آپ کو پتہ چلا کہ آپ ٹرانسجینڈر ہیں؟ میں ایکچولی شروع سے اپنی فیملی میں نا اپنی سسٹروں کے ساتھ زیادہ رہنا مجھے اچھا لگتا تھا، گھر کے کام کرنے، صفائیاں کرنی، کپڑے دھونا، کھانا شانا بنانا، اور میری جو ٹیچر تھی وہ بھی فیمیل تھیں، ان کے پاس میں ٹیوشن جاتی تھی، پھر ایک دل ہوتا تھا اندر سے جو روح کی فیلنگز ہوتی ہے وہ بندہ وہ نہیں کنٹرول کر پاتا۔ اب دیکھیے ان ماں باپ کے لیے جو ہوتے ہیں وہ تو اولاد ہی ہوتی ہے، چاہے بیٹا تو بیٹا ہے، لیکن ان کو یہ تو نہیں پتا کہ اس کی جو اندر کی فیلنگز ہے، اب آپ ہیں یا میں ہوں، کوئی انسان بھی ہے، وہ اپنی اندر کی فیلنگس کو کس طرح کنٹرول کر پائے گا؟ جو اس کے اندر روح ہے، جو چیز ہے، وہ تو ظاہر ہے کسی نہ کسی وقت پہ واضح ہوگی نا، یہ چیز ہوتی ہے۔ میں چھوٹی سی عمر میں تھی، کم از کم 12-13 سال کی، تو لڑکیوں کے ساتھ ہی گھومنا پھرنا، کھانا پینا، ان کے ساتھ باہر اندر جانا، اپنی پڑھائی کرنا، اور بس اسی سے آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئی۔ بالکل یہاں تک آپ پہنچ گئی۔ تو ایک اور چیز بتائیے گا کہ والدین جو ہوتے ہیں یا پھر فیملی جو ہوتی ہے، معاشرے میں یہ چیز ایک تصور کیا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے ٹرانسجینڈرس کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو آپ اپنے خاندان کے حوالے سے بتائیے گا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ دیکھیے بندے کے خود پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہم بھی ظاہر مسلمان ہیں، الحمدللہ امت مسلمہ سے ہیں، اس اللہ پاک نے ہمیں بھی بھیجا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، تو یہ تو دیکھیں کسی کے گھر بھی ایسی اولاد پیدا ہو سکتی ہے، کسی MP MNA کسی منسٹر کے گھر بھی ایسی اولاد پیدا ہو سکتی ہے، اب وہ اس کو باہر تو نہیں پھینک سکتے، یہ ایک مجبوری ہوتی، ماں باپ کا دل نہیں کرتا ہم اپنی اولاد کو باہر پھینکیں یا بھیجیں، لیکن ہم خود پھر جب اس چیز کو دیکھتی ہیں کہ ہمارے ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں، ایک عوام پبلک ہمسایہ جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو یا ان کی رسپیکٹ کو کوئی بات نہ کریں، ان کی عزت کو نہ اچھالیں، اس وجہ سے کچھ ہم خود یہ چیز کو فالو کرتی ہیں، پھر ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہیں، ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں، ہم ملتے ہیں ان کو جا کے، کبھی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد جاتی ہیں، مہینے بعد جاتی ہیں، 1-2 دن ان سے ملتی ہیں، گپ شپ لگاتی ہیں، واپس آ جاتی ہیں، ان کا دل تو نہیں ہوتا، کس انسان کے ماں باپ کا دل کرتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے سے دور کریں، لیکن یہ مجبوری ہوتی ہے، اب دنیا آپ کو پتہ ہے جینے نہیں دیتی کسی بھی رنگ میں، ان باتوں کی وجہ سے، ان درد کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ کر لیتی ہیں۔ بالکل ایک سائڈ پہ کرنا مجبوری بھی ایک طرح کی بن جاتی ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ کسی حال میں خوش نہیں رہتے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جس گھر میں ہم موجود ہیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کمرہ بھی ہے، تو کیا یہ کرائے کا گھر ہے یا پھر آپ نے اسے خرید کے رکھا ہوا ہے؟ ایکچولی پہلے میں نے رینٹ پہ لیا ہوا تھا، بس اللہ پاک نے مجھے روزی دی ہے، یہ میں نے اپنا گھر خرید لیے ہیں۔ اچھا تو اس کی مالیت بتانا پسند کریں گی؟ اس کی 45 لاکھ۔ ماشاءاللہ جی ناظرین 45 لاکھ کا یہ گھر جو ہے ان نے خریدا ہے، تو اس گھر کے اندر کتنے لوگ رہتے ہیں؟ میں ہوں، میری پلشہ مما ہے جو میرے ساتھ ہوتی ہیں، کیش ویش پہ بیٹھتی، فنکشنز پہ جاتی ہیں، ساتھ میں 2 ہیلپر ہوتے ہیں کام کرنے والے۔ اچھا جی، تو 2 ہیلپر اور ان کی ماما اور یہ خود ہوتی ہیں۔ اچھا آخر میں کچھ پیغام اگر آپ اس عوام کو دینا چاہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا پیغام جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس معاشرے کے لیے۔ میرا تو کہنا یہی ہے کہ سب مل جل کے پیار محبت سے رہے، جو ٹرانسجنڈر ہیں، جو فیمیل ہیں نا، جن کو یہ لوگ حقارت کی نظر سے، بری نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو اس طرح نہ دیکھیں، ان کو بھی جینے کا حق ہے، ان کو پیار محبت سے دیکھیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی عزت رسپیکٹ کریں۔ کیوں؟ رسپیکٹ ٹو رسپیکٹ ہے، آج آپ کسی کی رسپیکٹ کرو گے تو کل آپ کی کوئی رسپیکٹ کرے گا، یہ بھی اسی اللہ پاک کے بنائے ہوئے نا۔
آپ نماز پڑھتے ہیں، اسی صف میں 2 میلوں کا مالک کھڑا ہوتا ہے، اسی صف میں جوتے گاڑنے والا بھی کھڑا ہوتا ہے. اس چیز کو آپ سوچیں گا بھی، اللہ کی نظر میں تو ہم سب ایک ہی ہیں، تو پھر یہ تفرقے کیوں یہ لوگ کرتے ہیں؟ یہ غلط بات ہے. کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، نہ دیکھنا چاہیے. آپ آج کوئی بھی گدھا گاڑی چلانے والا بھی ہے نا، کوئی ٹھیلے والا بھی ہے، آج آپ اس کی رسپیکٹ کرو گے تو کل کو وہ آپ کی رسپیکٹ کرے گا. رسپیکٹ ٹو رسپیکٹ ہے. باقی عوام سے میری یہ درخواست ہے، سب کی عزت کرے، سب کے ساتھ پیار محبت سے مل جل کے رہے اور سب میں خوشیاں بانٹیں. بہت شکریہ جی ناظرین. تو ہمارے ساتھ یہ ٹرانسجینڈر موجود تھی جن نے بڑے خوبصورت انداز سے اپنی لائف کے حوالے سے بتایا اور عوام کے لیے بڑا خوبصورت میسیج دیا کہ تمام تر لوگوں کو ایک صف میں کھڑا ہو کے اور خوشی کے ساتھ محبت اور پیار اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے. اپنے میزبان عبدالرافع کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ایک نئے مقام پہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.